الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلی کئی جمعوں سے ازدواجی زندگی کے متعلق، اسلام میں ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کیسے رہنی چاہیے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو اس کے متعلق باتیں چل رہی تھی، اور عورت کو اسلام نے کیا حکم دیا ہے، اسلام نے کیا عزت بخشی ہے، اسلام نے کیا مرتبہ دیا ہے، اس کے متعلق بہت ساری باتیں آ گئی۔ اب شوہر کو کیسا نہیں رہنا چاہیے، شوہر کے اندر کون سی کمیاں ہیں جو ازدواجی زندگی کو خراب کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان کی زندگی کو برباد کرتی ہے، جلدی طلاق لینے پر اکھاڑتی ہے، وہ کون سے کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، اس کے متعلق آج بات آئے گی۔ تو شوہر کے اندر کون سے کوالٹیز نہیں رہنی چاہیے، اس کو علماء نے الگ الگ کتاب کے اندر الگ الگ باتیں بتائی ہے، تو ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہاں پر عرض کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات شوہر کے اندر جو نہیں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ شک و شبہات نہ رہے، یعنی بیوی کے بارے میں شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، اس کے بارے میں گمانہ کرنا، ایسی عادت شوہر کو نہیں رہنی چاہیے۔ نمبر 2، پرتشدد رویہ۔ پرتشدد رویہ یعنی بیوی پر سختی کرنا، ظلم کرنا، کیا بولے کہ وہ سننا، اس طرح کی تشدد بیوی پر نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کوالٹی شوہر کے اندر نہ ہو۔ نمبر 3، طلاق دینے کی دھمکی دینا، یعنی بار بار ڈراتے رہنا، زیادہ کری تو چھوڑ کو پھینک ڈال دوں، میں گھر میں بھگا ڈال دوں، میں طلاق دے ڈال دوں، ڈیورس دے ڈال دوں، اس طرح بار بار دھمکی دینا، یہ ایسی عادت شوہر کے اندر نہ ہو۔ نمبر 4، چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن کرنا، چھوٹی بات ہوئی اس پر چڑھنے لگا، چھوٹی بات ہوئی بیزار ہونے لگا، تو اس طرح چڑچڑاپن شوہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5، تحکمانہ رویہ۔ تحکمانہ رویہ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا، یا گھر کی کام والی سمجھنا، یا کام والی یا گھر کی پیر کی جوتی سمجھنا، یا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں مرد انہیں کیا ہے تو بھی کرتا، چپلا چھوڑے جیسا کوئی سے عورت کے پاس ہونا وہ عورت کے پاس جاتا، اس طرح تحکمانہ رویہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، گھریلو معاملات میں عدم دلچسپی۔ گھر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی گھر کو چلانا، کرایہ بننا، بچوں کے دیکھ بھالی کرنا، ایسے معاملات کے اندر دلچسپی نہ لینا، لائٹ لے لینا، تو دیکھ لے کیا میں گھر کا کام میں کرتا نہیں، میرا کام لاکھ پیسے دے ڈال، تم تو دیکھ لے، باقی سب بھی میں کیا بھی تیرے ساتھ دیتا نہیں۔ آدھار کارڈ کا کام ہو بیوی ہی جائے، ریشن کارڈ کا کام ہو بیوی ہی جائے، بینک کا کام ہو بیوی ہی جائے، بچوں کا کام ہو، اسکول کا کام ہو، تمام کے اس میں بیوی جاتے رہنا، اور شوہر اس کے اندر لائٹ لے لینا، اس کی کوئی اختیار نہ ہونا، اس طرح کا نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 7، طنز رویہ۔
तंज रवैया बोले तो हमारे लफ्जों में बोलना है तो काउंटर डालना, या और दूसरे लफ्जों में बोलना है पंचा डालना। बीवी के ऊपर पंच डालता है, बीवी के ऊपर काउंटर डालता है, और इस तरह की बातें बीवी के सामने करता है, लोगों के सामने बीवी के ऊपर काउंटरा डालता है। इस तरह के काम शौहर को नहीं करनी चाहिए। और नंबर 8, खुद को अक्लमंद समझना, यानी मैं सब भी जानता हूँ, बीवी क्या भी मालूम नहीं, इस तरह खुद को अक्लमंद समझना और सामने वाले को बेअक्ल समझना, ये भी एक तरीका है जो इज़्दिवाजी जिंदगी को बर्बाद करती है। नंबर 9, ऐब जोई करना। ऐब जोई करना यानी औरत के अंदर कमियां निकालना कि तू अच्छी रहती नहीं, तू काली रहती, तो अर्गन ऐसा है वैसा है, जो भी बातें हो ऐब जोई करने के। या खाना पकाई तो खाना अच्छा है तो फिर भी उसके अंदर कमी निकालना, जरा अदरक डाले जरा अच्छा रहता था, जरा अच्छा पकाई तो अच्छा रहता था। इस तरह ऐब जोई, जो भी कितना भी अच्छा पकाओ कितना भी करो उसके अंदर कमियां निकालते रहता है, कभी नमक कम है कभी मिर्ची कम है, इस तरह ऐब जोई करना। तो और नंबर 10, इज्जत और एहतराम से आरी होना, यानी इज्जत का नामो निशान नहीं है। लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बीवी है, बच्चे हैं और दूसरे पड़ोस आते रहते हैं, अपने बीवी के घर वाले आते रहते हैं, अपने घर वाले आते हैं, किसी का इज्जत एहतराम नहीं है। दूसरों कभी देखो हमेशा लड़ाई ही लड़ाई होता है, कब देखो मुंह पर चिड़चिड़ापन होता है, कब देखो मुंह पर गालियां ही बकता रहता है, इस तरह की आदत होना। नंबर 11, दूसरे खवातीन की तारीफ करना, यानी बीवी के सामने दूसरे औरतों की तारीफ करता है तो औरत को चाहे कितने भी कमियां हो बर्दाश्त कर लेगी। अगर दूसरी औरत की तारीफ अगर शौहर अपने बीवी के सामने करता है तो औरत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी शौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो शौकन अलग बात है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी औरत की तारीफ भी अगर शौहर अपने बीवी के सामने करता है तो औरत को गुस्सा आ जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस तरह की आदत होना कि शौहर दूसरे औरतों की तारीफ करता है कि उसकी औरत ऐसी है, उसकी बीवी ऐसा कपड़ा पहनती है, इसकी बीवी ऐसा रहती है, तो भी ऐसा रहो, इस तरह अगर उसके साथ कंपेयर करके बताएंगे तो और भी चिढ़ जाएगी और भी बुरा होने लगेगा मामला। तो इस तरह दूसरे औरतों की तारीफ करना यह भी अच्छी बात नहीं है। और नंबर 12, ससुराली रिश्तेदारों से बुरे ताल्लुकात। एक है बुरे ताल्लुकात, यानी बुरे ताल्लुकात का मतलब एक तो ये निकलता है कि उनके साथ साली के साथ गलत ताल्लुकात रखता है, या उसके बहन के साथ, या फूफी जात यानी बीवी के फूफी के साथ, या बीवी के साली के साथ, इस तरह जो भी ताल्लुकात होते हैं उसके गलत ताल्लुकात रखता है। साली के साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि साली आधे घर वाली है, तो इस तरह कहकर गलत ताल्लुकात उसके साथ कायम करते हैं, गलत रिश्ता रखते हैं, तो ये रखना भी गलत है। एक दूसरा तरीका है बुरे ताल्लुकात का, यानी उनसे हमेशा लड़ लेते रहना, उनसे हमेशा झगड़ा करते रहना, उनके घर आने पर तो गुस्सा करना, उनके घर आने पर चिड़चिड़ापन करना, उनके घर आने पर छड़ाते रहना, तो ये जितने भी हैं बुरे ताल्लुकात हैं। ससुराली वालों के साथ बुरे ताल्लुकात रखना ये भी एक बेवकूफ शौहर की एक निशानी है। नंबर 13, माली मामलात में बीवी को बेखबर रखना, यानी माली मामलात यानी जो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना किसके पास दे रहा है, किसके पास से कितना ले रहा है, ये कुछ बातें बीवी को मालूम नहीं, बाद में अचानक मालूम हुआ, सब भी मुझे मालूम ही नहीं, इस तरह के हालात पेश आते हैं। तो इस तरह माली मामलात में बीवी को बेखबर रखना यह भी अच्छी बात नहीं है। कहीं पर हमारा पैसा आना हो वो भी बीवी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, कुछ लाने का मामला हो तो जाकर किससे मांगेगी। यानी मसलन हॉस्पिटल जाना पड़ा, शौहर बेहोश पड़ा है, उसको हॉस्पिटल का खर्चा लाना है तो कहाँ से लाएगी। अगर मालूम होगा कि फलाने के पास से हमारे पैसे आना है तो जाकर मालूम कर सकती है, जाकर मामलात बात करके लेकर आ सकती है। तो इस तरह माली मामलात का कुछ भी खबर ना हो तो तब भी और भी परेशानी होती रहती है। और इसी तरह नंबर 14, तन्हाई पसंद यानी अकेला रहना, रूम में कोई भी आंखों से डिस्टर्ब नहीं करना। फोन देख लेता है तो फोन देखने दे डालना, टीवी देखता है तो टीवी देखने दे डालना, फोन भी आंखों से डिस्टर्ब करे जानी, खाना पूछे तो खाना ला कर रख डालना,
اس طرح تنہائی پسند، اکیلا اکیلا رہتا ہے، پرائیویسی بول کر پرائیویسی کے نام سے اکیلا رہنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ ازدواجی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل کر رہے گا تو تبھی جا کر زندگی خوشی خوشی گزرے گی۔ اگر نہیں مل کر رہتا ہے، اکیلا اکیلا رہتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ اور نمبر 15، دوستوں سے زیادہ وقت گزارنا، یعنی میاں بیوی ہے، شادی ہو گئی، لیکن گھر میں رہنے کے بجائے دوستوں کے پاس زیادہ رہتا ہے، دوستوں کے پاس معاملات زیادہ رکھتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملنساری زیادہ ہے، بیوی کے ساتھ کچھ نہیں، گھر آتا ہے، کھاتا ہے، سو جاتا ہے، کچھ بات چیت نہیں، گھر کے معاملات میں کچھ بات نہیں، کیسا حال ہے، کیا ہوتا ہے، بچے کیسا پڑھتے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی معلومات کر رہا نہیں۔ تو اس طرح آوارہ دوستوں سے زیادہ وقت گزارنا۔ اور نمبر 16، غیر ذمہ دار شوہر، یعنی گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ گھر کی ذمہ داری کیا ہے، گھر کی جتنی بھی ذمہ داری ہے، پکانے کا ہو، بچوں کے معاملات کا ہو، دوسرے گورنمنٹ کاموں کا ہو، اس کے اندر کسی کی ذمہ داری شوہر نہیں لیتا، بیوی کو لگا دیتا ہے، ہاں جا تو کر لے، جا تو دیکھ لے، اس طرح۔ اور نمبر 17، بد تہذیب شوہر، کوئی تہذیب نام و نشان نہیں ہے، کب دیکھو چڈی بنین کو رہ جاتا ہے، لنگی کو رہ جاتا ہے، کوئی تہذیب کا نام و نشان نہیں ہے، باہر جاتا ہے تو تب بھی صحیح طریقے پر نہیں جاتا ہے، تو اس طرح بد تہذیب شوہر، تو یہ بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 18، کنجوس شوہر، کنجوسی کرتا ہے، کیا بولو کنجوسی کرتا ہے، کیا دیکھو اس کے اندر کنجوسی، کنجوس یعنی جب کرنٹ زیادہ جلاؤ وہ بند کرتا ہے، جب ضرورت ہو تب بھی استعمال نہیں کرتا۔ ایک ہے بچت کرنا، الگ چیز ہے، بچت کرنے کا مسئلہ الگ ہے اور کنجوسی کرنے کا الگ مسئلہ ہے۔ کنجوسی جو انسان کرتا ہے وہ ضرورت کے وقت بھی استعمال نہیں کرتا، جو انسان بچت کرتا ہے ضرورت پر استعمال کر کے باقی وقت کو بچاتا ہے۔ مثلا گھر کے اندر پنکھا ہے، رات میں ضرورت ہے ڈال لیا، ضرورت نہیں بند کر دیا، ایسا۔ کنجوس انسان کیا کرتا ہے، ضرورت ہے تو بھی ڈالتا نہیں ہے، ہونا ہے تو پنکھا جھپک لیں گے مگر فین ڈالیں گے نہ، ہونا ہے تو لائٹ جلاتا ہے، 2 لائٹ آ گئی، 1 لائٹ بس، ضرورت جتنی ہے اتنا استعمال کرنے والے کو بچت کرنے والا کہہ سکتے ہیں، ضرورت کے وقت بھی استعمال نہ کرے تو اسے کنجوس کہا جاتا ہے۔ تو کنجوس شوہر کا ہونا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور منشیات یعنی سگریٹ، دارو وغیرہ کا عادی ہونا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، دارو پی رہا ہے، کب دیکھو گھر کے اندر وہ بیکار کے کام کر رہا ہے، ایسے نشہ دار انسان بن چکا ہے، ہمیشہ نشے کے اندر رہتا ہے، کب دیکھو منہ میں سگریٹ، کب دیکھو منہ میں دارو کی باس آ رہی ہے، تو اس طرح کے حال ہونا یہ بھی اچھی علامت، اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 20، آوارہ مزاج، آوارہ مزاج کب دیکھو کدھر پڑے ادھر پھرتا رہتا ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، روڈوں پر ہمیشہ اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس طرح آوارہ مزاج کا ہونا یہ بھی اچھے شوہر کی علامت نہیں ہے۔ اور نمبر 21، فضول عادات یعنی بیکار کی عادتیں بہت زیادہ ہیں۔ بیکار کی عادت کیا ہے، مثلا موبائل پر گیم کھیلتا بیٹھ جاتا ہے، کمانے جاؤ بولے تو تب بھی موبائل پر گیم کھیلتا بیٹھ جاتا ہے، دکان پر جا کر وہاں پر بھی گیموں کے اندر لگا ہوا ہے۔ موبائل، بیکار کی عادتیں جو ہیں، جو ضرورت نہیں ہے ایسی عادتیں اس کے اندر ہیں، تو ایسے انسان کو بھی بیوقوف شوہر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 22، عدم توجہی والا، یعنی بیوی کو کچھ توجہ، بیوی کو کچھ امپورٹنس دینا ہے، اس کی بھی کچھ اہمیت ہے، اس کی بھی کچھ وقار ہے، اس کی بھی کچھ عزت ہے، ایسا کوئی توجہ ہی بیوی کو نہیں دیتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، ان کیا بولتی ہے کہ سنتا بھی نہیں ہے، کیا بولے تو بھی موبائل میں کھیلتا ہے اور موبائل میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے، ہاں بول تو کیا بولتی گی، ہاں اچھا ہوتا ہے، اس طرح کرتا ہے، تو یہ عدم توجہی والا معاملہ کرتا ہے، تو یہ بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر 23، بیوی کو قابل مشورہ نہ سمجھنا، گھر کے اندر بہت ساری کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بیوی کا مشورہ لینا بھی پڑتا ہے، تو ایسے کاموں کے اندر بھی اسے مشورہ لینا نہیں سمجھتا، وہ اصل ویسٹ کینڈیڈیٹ، اسے مشورہ لینا بھی بیکار، اس سے پوچھنا کہیں میں بولتا ہوں نہ کر ڈالو، ان ویسٹ ہے، اس طرح بیوی سے کوئی مشورہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا، قابل مشورہ بھی نہیں سمجھتا،
اس سے بھی کچھ پوچھنا ہے، گھر کے چیزیں کیا لانی ہے کیا نہیں، اس سے بھی مشورہ کرنا ہے، گھر کے اندر کیسا ماحول رکھنا ہے اسے قابل مشورہ نہیں سمجھتا ہے، تو یہ بھی بیوقوف شوہر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 24 بچوں سے عدم دلچسپی، یعنی بچوں کے اندر دلچسپی ہی نہیں لیتا ہے، بچوں کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، بچہ کیسا پڑھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسا رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اسکول میں جا کو کیسا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بچے کے کوئی کچھ کام ہوتے ہیں، پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، ٹیچر کو معلومات کرنا ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا تو کہیں کو نہیں پڑھ رہا، اس طرح بچوں کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں کرتا ہے، بس کہہ دیتا ہے بیوی سے تو دیکھ لے بچہ کا، تو کر لے کیا کرنا ہے کہ تیرے بچہ کا، اس طرح بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی عدم دلچسپی لینا، بچوں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہ لینا، بچوں کے اندر کوئی توجہ نہ دینا، یہ بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر 25 اپنے خیالات شیئر نہ کرنا، یعنی شوہر اپنے خیالات نیکسٹ پلان کیا کرنا چاہتا ہے اپنے بیوی کو نہ بتانا، بس اپنے من مانی آیا کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کا بھی نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی اس کو افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اپنے خیالات شوہر اپنے بیوی تک بھی شیئر نہیں کرتا، تو اس طرح کرنا یہ بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر 6 گھریلو امور میں ہاتھ نہ بٹانا، یعنی گھریلو امور کے اندر گھریلو کام جو ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان دل بھر محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو تھک کر آتا ہے، اگر وہ ہاتھ نہیں بٹاتا تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان جاب کر رہا ہے، اتنا زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر بیوی بچوں کو سنبھالتی ہے، کھانے کی ذمہ داری، پکانے کی ذمہ داری، کپڑوں کی ذمہ داری، سب کچھ کام گھر کے کام کاج کر رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، اگر شوہر اپنا ہاتھ نہیں بٹاتا، بیوی کا کچھ ساتھ نہیں دیتا، تو اچھی شوہر کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ کیونکہ اگر وہ بھی تھکا ہوا ہے تو الگ مسئلہ ہے، میں بھی تھک گیا، ان بھی تھکتی ہے، ان گھر کے کام کرتی ہے، میں باہر محنت مزدوری کرتا ہوں، اس وجہ سے میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہوں، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر نوکری والا ہے، محنت مزدوری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کام کے اندر ٹیچر جاب ہے، گیا کیا پڑھایا کیا آ گیا کیا، ایسا ہے، میں بیوی کا ساتھ نہیں دیتا گھریلو کاموں کے اندر، تو ایسے انسان کو بیوقوف شوہر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روٹی بنانا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی ملا کر دیتے تھے جب تک وہ سیکھ نہ جائے، جب تک وہ سیکھتی تھی تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بنانے کا طریقہ، روٹی ملانے کا طریقہ سکھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی ہے، تو شوہر ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا، میں کماتا ہوں، میں کیس کو کرنا گھر کے کام، ایسا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 27 جھوٹے وعدے کرنا، یعنی بیوی سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ایسے وعدے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر بھروسہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 28 تحائف نہ دینا، بیوی کو تحائف نہ دینا یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے، بیوی کو کوئی گفٹ وغیرہ بھی نہیں لے کر دیتا، تو ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو سکا مزاج کا انسان ہے۔ سکے مزاج کا انسان ہمارے لفظوں میں بولنا ہے کو تو اس کے اندر کچھ رومانٹک اینگل ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اسی وجہ سے بیوی کو تحائف نہیں لیتا۔ جب بیوی کو تحائف نہیں دیتا تو آپس میں محبت نہیں پڑتی، جب محبت نہیں پڑتی تو آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیاں زیادہ ہوتے رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علامت یہ بھی بتائی ہے، محبت بڑھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، تو یہ تو دوسروں کو تحفہ دینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب دوسروں کو تحفہ دینا اللہ کے نبی محبت بڑھنے کی نشانی بتائی ہے، تو اپنے گھر والے کو، اپنی بیوی کو تحفہ دینا اور بھی زیادہ محبت بڑھ سکتی ہے، اور یہ بھی اور بھی ہماری ازدواجی زندگی میں محبت کا تقاضا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو تحائف دیتے رہا کرے۔ نمبر 29 سیر و تفریح پر نہ لے جانا، یعنی کچھ تو باہر جانا، کہیں پر ہوٹل، ویکنڈز جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار کبھی کبھار باہر جا کر کھا لیا کرے، ایسا بھی نہیں لے جاتا ہے۔ کب دیکھو گھر میں پکانا، صبح سے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، 3 ٹائم بھی گھر میں پکنا، باہر سے نہیں لے جاتے ہیں۔
اور سیر و تفریح یعنی ٹور کے وغیرہ کے لیے بھی نہیں لے جاتا ہے، تو ایسا بالکل قید کر کے رکھنا، اس سے عورت کو تنگی زیادہ ہوتی ہے، عورت مینٹلی ڈسٹرب زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھار سیر و تفریح کے لیے بھی عورت کو لے جانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان نہیں لے جاتا ہے تو یہ بھی اس کو بیوقوف شوہر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور نمبر 30، بیوی کو بیوقوف سمجھنا، یعنی بیوی کو دیوانی سمجھنا یا بیوقوف سمجھنا، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 31، بیوی کے مشاغل میں دلچسپی نہ لینا، یعنی بیوی کچھ کر رہی ہے، اس کے کاموں کے اندر دلچسپی نہ لینا، اس کے محنت کا صلہ نہ دینا۔ اگر اچھا کھانا پکائی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر کوئی اچھا کپڑا پہنی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کرنا، اگر کوئی انسان یہ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے مشاغل، اس کے کاموں کے اندر ہاتھ تو بٹانی چاہیے تھی، وہ تو نہیں بٹا رہا، اچھا کم سے کم اس کی تعریف تو کر دیتا، تو وہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسا نہ کرنا بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ اور نمبر 32، دوسروں کے سامنے بیوی کا مذاق اڑانا، دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کا مذاق اڑا رہا ہے، چاہے اپنے گھر والے ہو یا بیوی کے گھر والے۔ بیوی کے گھر والوں کے سامنے ہو تو عورت برداشت کر لیتی ہے، لیکن شوہر کے گھر والوں کے سامنے بیوی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے اپنی ہی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیوی کی عزت اس کے شوہر کے گھر والوں میں کمی ہو جاتی ہے، اس کا شوہریج، اس کا مردیج اسے پکڑانا نہیں، ہمیں کیا عزت دیتی، اس کا مردیج اسے عزت دینا نہیں، ہمیں کیا دیتی، اس طرح اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ تو ایک تو مذاق کرنے کی وجہ سے اس کی عزت تو چلی گئی، ساتھ میں عورت بھی یہی کرے گی کہ اس کی عزت کرنا چھوڑ دے گی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ہمیں اپنے کاموں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دوسروں کے سامنے بیوی کا مذاق اڑانا۔ نمبر 33، بیوی کو کام لگانے کی کوشش کرنا، یعنی بیوی گھر میں خاموش بیٹھی ہے، سکون سے بیٹھی ہے، تو اس کے لیے اب ساڈیزم دکھا رہا ہے کہ کام لگا رہا ہے، کبھی برتن گرا دیا، کبھی گلاس گرا دیا، کبھی کچرا ڈال دیا، کبھی سالن نیچے گرا دیا، کبھی کھانا نیچے گرا دیا، کبھی کپڑے دھونا بول کر ڈبل اتار دیا، کہ گھر میں ان خاموش بیٹھے جانی، ان گھر میں خالی رہ جانی، ہمیشہ کام کرتے رہنا، گھر کے کامات بھی کرنا، کپڑے تو بھی دھونا، کوس کے کام کرتے رہنا بول کر اس طرح بیوی کو کام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بیوی پر ڈال دینا، اس طرح، یعنی نمبر 34، بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بچے کیا پڑھتے ہیں، کیسا رہتے ہیں، کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، کیا بھی معلوم نہیں ہے، بس بیوی پر ڈال دیا، تو دیکھ لے بچہ کا۔ اس طرح بچوں کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، بچوں کے بارے میں کوئی بھی حال چال معلوم نہیں ہے، تو اس طرح آدمی دلچسپی لینا، یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 35، بیوی کے عادات سے سمجھوتا نہ کرنا، یعنی ہر ایک انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، شوہر کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، عورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر چلیں گے تو انسانی زندگی اچھی طرح گزرے گی۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کا ہر شوہر کہتا ہے میں کیسا بولے کہ ویسا سننا، میرے طریقے پر تو آنا، تیرے طریقے پر میں نہیں آتی، اس طرح کرتا ہے، تو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے سیلف ریسپیکٹ جسے کہا جاتا ہے، ہر ایک انسان کو خود پسندی، خود عزت ایک ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو ایک ہوتی ہے۔ اگر انسان گرتا ہے، اتنا بھی نہیں گرتا کہ اپنی بھی عزت نفس کو مار دے، ہر ایک انسان کبھی بھی ایسا نہیں گرتا ہے، تو اس کے خیالات کا، اس کے مزاج کو سمجھوتا کیے بغیر انسان، شوہر کہتا ہے کہ میں کیسا بولے کہ ویسا تو رہنا، پن کی تو بولے جیسا میں رہتا نہیں، میں کیسا بولے کہ ویسا کرنا، اس کے مزاج کے خلاف، اسے یہ کام پسند آتا نہیں تو نہیں کرنا اچھا ہے۔ مثلا اسے کوئی ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے سر درد لگتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ شوہر سے کہتی ہے مجھے یہ سینٹ پسند آنا نہیں، یہ خوشبو مجھے پسند آنا نہیں، سر درد لگتا ہے، استعمال نہ کرو، تو ایسے اس میں سمجھوتا کر لینی چاہیے، نہیں کہتا مجھے یہ پسند، میں یہ لگا دوں،
کہ سر درد آندے تو کہاں تو بھی جان دے، اس طرح کرتا ہے تو یہ اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ تو بیوی کے مزاج کے سمجھوتا کرنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، زیادہ ایک تو سینٹ کی مثال میں نے دی ہے، اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو اس کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، جو اسے پسند نہیں آتے، تو ایسے معاملات کے اندر سمجھوتا کرنی چاہیے۔ سمجھوتا یعنی سیٹلمنٹ، اپنے آپ کو کبھی کبھار آگے بڑھانی چاہیے، کبھی کبھار نیچے اتارنی چاہیے، اس طرح لائف کے اندر اوپر نیچے ہوتے رہیں گے تو ازدواجی زندگی صحیح گزرے گی۔ اگر بیوی کے عادات سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے تو یہ بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر 36 کہ حاسدانہ رویہ اپنانا، یعنی بیوی سے حسد کرتا ہے، بیوی سے جلتا ہے، دوسروں سے جلتا ہے تو الگ بات ہے، بیوی سے حسد کرتا ہے، بیوی کے اوپر ہی حاسدانہ رویہ اختیار کرتا ہے، حسد بولے تو جلنے کو کہتے ہیں، تو بیوی سے ہی جلن شروع کرتا ہے، بیوی کیا کرے تو بھی حسد کر رہا ہے، بیوی کیا کرے تو بھی اس پر غصہ کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے، تو یہ حاسدانہ رویہ کہتے ہیں۔ تو بیوی کے اوپر اگر کوئی انسان حاسدانہ رویہ کرتا ہے تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ اور نمبر 37 بیوی کے مشاغل پر تنقید کرنا، یعنی بیوی کیا کرے تو بھی غلطی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کے اندر نقطہ چینی کرتا ہے، تو یہ کری سو غلطی، تو یہ کرنے سے یہ ہوا، اس طرح تنقید کرتا ہے۔ اور بیوی کو تمام معاملات کا مورد الزام ٹھہرانا۔ نمبر 38 بیوی کو تمام کیا کرے تو بھی تو کرے تو یہ ہوا سو، تو فلانے ٹائم یہ کری اس واسطے آج ہوا، تو فلانے روز یہ کری اس واسطے یہ آج نقصان ہوا، میں باہر جاتے رہی تو یہ دور آئی اس واسطے آج میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ یعنی جیسے کہ ہندو لوگوں کے اندر رہتا ہے، یہ دور آؤ سامنے آؤ، تمہیں سامنے آئے تو مجھے فائدہ ہوتا، تمہیں آئی نہیں تو مجھے نقصان ہوتا، اس طرح۔ تو کیا ہوا تو بھی بیوی کے اوپر مورد الزام ٹھہراتا ہے، تو کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس طرح کرنا یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 39 بیوی کی باتوں کو توجہ سے نہ سننا۔ بیوی کچھ بول رہی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، کچھ اپنی دل کی بات سمجھانا چاہتی ہے، اپنی دل کی آرزو بتانا چاہتی ہے، اس کی باتوں کو توجہ سے ہی نہیں سنتا، کبھی ٹی وی کے اندر مشغول ہے، کبھی موبائل کے اندر، تو بول میں سنتا ہوں، بول کر اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے دوسرے کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 40 تعریف نہ کرنا، بیوی کی بھی تعریف نہیں کرتا ہے، دوسرے عورتوں کو جاؤ تو اس کے سامنے ایسی تعریف لگا دیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کیا بھی کرو اس کے واسطے کچھ تعریف نہیں، کبھی اچھے کپڑے پہنی تب بھی تعریف نہیں، اچھا پکائی تب بھی تعریف نہیں، باہر والے اچھے کپڑے پہنے تو سلو ٹپکاتے ہوئے بولتا ہے، اس کے بارے میں تعریفوں کی گیت گاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری لمبی قطار باندھ دیتا ہے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 41 بیوی کے حالات کا بے حسی کا مظاہرہ کرنا، یعنی بیوی کے حالات کیا ہیں، بیوی کبھی سر درد ہے، کبھی پیٹ درد، کبھی کمر درد، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بے حسی کا مظاہرہ یعنی اسے کچھ پکڑا ہی نہیں، کئی ساتوں بھی رہ جا، تو پیٹ میں دردہ، سر میں دردہ، کیا تو بھی ہو جا، پن کی میرے ٹائم کو مجھے کھانا لاتے درد، بے حسی کا مظاہرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بیوی کیسا تو بھی رہنے، مجھے یہ ٹائم یہ کرنے چاہیے، یہ ٹائم میرے سامنے یہ کہتے یہ ہو جانا، یہ بولے تو یہ کر ڈالنا، اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے، بیوی کی طبیعت کے بارے میں کچھ بھی خیال نہیں کرتا، بیوی کے حالات کے بارے میں کچھ بھی خیال نہیں کرتا، تو یہ بھی بے حسی کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی بیوقوف شوہر کی نشانی ہے۔ نمبر 42 حوصلہ افزائی نہ کرنا، یعنی بیوی اگر کوئی کام کرتی ہے، مثلا نیا شادی ہوا ہے، اسے کھانا پکانا نہیں آتا تو پکانے ٹرائی کرتی ہے تو ہمت ہار جاتی ہے، تو اسے ہمت دلا رہا ہے، نہیں ایسا کرو، ایسا کر، تو ایسا کرے تو ایسا پکتا، نہیں تو ایسا یوٹیوب میں دیکھو سیکھ، نہیں تو تیرا اماں کو پوچھ کو سیکھ، اس طرح بات کی حوصلہ افزائی کہا جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، بس جو بھی پکاتی ہے اس کے اندر کمیاں نکالتا ہے، تو اس کو حوصلہ شکنی کہا جاتا ہے۔ تو ان کمیوں کو نکالنا، حوصلہ افزائی نہ کرنا، یہ بھی اچھی شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 43 خود غرضی، کہ خود غرضی یعنی اپنے آپ کو شاید جو اپنے فائدے کے واسطے دیکھ لیتا ہے، نہ بیوی کا خیال نہ بچوں کا خیال، خالی اپنا فائدہ دیکھ لیتا ہے، اپنے فائدے کے واسطے کام کرتا ہے، فین ڈالا تو اپنے فائدے کے واسطے کر رہا ہے، کچھ کھانا لایا صرف اپنے واسطے لا لیا گھر میں، بچوں کا کیا ہوگا، کیا تو بھی پکا لے کھان دے ان لوگا، کیا تو بھی میں سودے لاکھ ڈال ڈالا نا، انہوں کیا تو بھی کھان دے، میں تو ہوٹل سے لاکھ کھا لیتا ہوں، اس طرح خود غرضی کا معاملہ کرتا ہے، خالی اپنا دیکھ لیتا ہے۔ تو
جیسے انگلش میں سیلفش کام کہتے ہیں اسے، تو اپناس دیکھ لیتا ہے، نہ دوسروں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو سیلفش کہا جاتا ہے، خود غرض کہا جاتا ہے۔ تو خود غرضی کا معاملہ کرنا، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا یہ تو بہت ہی بڑا سیلفش سمجھا جائے گا، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 44، ہمیشہ غصہ کرنا، کب بات کرو غصے سے بات کرتا، کب دیکھو غصے میں رہتا ہے، تو ایسا رہنا یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 45، ضدی مزاج، ضدی مزاج، میں اب یہاں بیٹھا ہوں بولے تو یہاں بیٹھتی، ہٹتا نہیں، تو کیا بولے تو بھی سنتی نہیں، اس طرح ضدی مزاج ہونا، کون کیا بولے تو بھی سنتا نہیں، کون کیا کرے تو بھی سنتا نہیں، میں کیا بولے کہ وہ ہونا، اس طرح ضدی مزاج شوہر بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 46، صفائی کا خیال نہ کرنا، صاف ستھرا نہ رہنا۔ نمبر 47، غیر ضروری پابندی لگانا، یعنی جو ضروریاں نہیں ہیں ایسی پابندیاں لگاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا گھر کے اندر تو آرام سے عورت رہ سکتی ہے، بیوی شوہر کے سامنے بغیر پردے کے بھی عورت رہ سکتی ہے، لیکن یہاں بھی پردہ کا حکم لگا رہا ہے، گھر میں رہی تو یہاں بھی پردے سے رہنا، گھر میں رہی اوپن نہیں، ایسا نہیں پہننا، ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ گھر کے اندر بیوی کو فریڈم ہوتا ہے، جیسے چاہے وہ کپڑے پہن سکتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے جیسا چاہے رہ سکتی ہے، لیکن یہاں پر بھی پابندیاں لگاتا ہے کہ یہ کپڑے پہننا، ایسا رہنا، گھر میں پردے میں رہنا، لپٹلے کو رہنا، اس طرح غیر ضروری پابندیاں لگاتا ہے جو شریعت نے نہیں کی ہے۔ نمبر 48، غیر مہذب الفاظ استعمال کرنا، جو صحیح الفاظ نہیں ہے ایسے الفاظ بیوی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 49، باتونی بکواس زیادہ کرتا ہے، جب دیکھو واقعہ سو واقعہ ہے، یعنی گھر میں شوہر ہے تو بیوی کے سامنے بٹھا لے کو بکتا ہے، بیکار باتیں بکواس کرتا سو کرتا ہے، تو یہ بھی اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 50، مغرور شوہر، یعنی تکبر، فخر، مستی جسے کہتے ہیں، تو ایسے انسان، ایسا عادتوں والا شوہر، یہ تمام 50 جو علامتیں ہیں جو مرد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان علامتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ہماری ازدواجی زندگی صحیح نہیں گزر پائے گی، جس کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی کے اندر دراڑ بنتے جائے گا، نہ بیوی کو محبت ہوگی شوہر بولے تو، نہ شوہر کو محبت ہوگی بیوی بولے تو، اب یہ دونوں مل کر بچوں کے اندر بولتے رہیں گے، تیرا ابا ایسا، تیرا ابا ایسا بول کر بیوی بولے گی، بیوی کیا کرے، شوہر ہے نا اپنے بچوں کو ڈالے گا، تیرا اماں ایسا کرتی ہے، تیرا اماں وہ بولتی ہے، تیرا اماں ایسا کرتی ہے، اب بچے دونوں کی بات سن کر اب وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، جو چاہے ماں باپ کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد جب ان کے اندر حاکمیت، جب طاقت آ جاتی ہے بچوں کے اندر، جب ان کو جاب آتا ہے، جب وہ کمانے لگیں گے، جب وہ اپنا رویہ دکھانا شروع کر دیں گے کہ بیوی بولے تو اسے ان کے پسند نہیں، اگر چاپلوسی والے بچے ہوں تو ادھر کے ادھر لگا کر مرد جوروں میں لڑائی لگاتے ہیں، اگر ہمت والے بچے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کو ہی، ماں باپ کو ہی مار کر بھگا دیتے ہیں۔ اس طرح کا معاملات کیوں ہوا؟ میاں بیوی مل کر بچوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے شوہر کے اندر ایسی غلط جو باتیں ہیں ان باتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔